وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال الله عز وجل في كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما اوحي اليك من الكتاب اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون، وقال الله عز وجل في كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، معزز و مکرم طلباء اعزام اور بڑے ہی باعزت سامعین، اور خاص کر کے اس ادارے کے ذمہ دار اعلیٰ اور مدرس اعلیٰ، سب آپ ہم سب قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، آمین۔ میرے بھائیوں، میری نگاہ کے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں، یہ بچے نہیں بلکہ اس کرۂ ارض کے اندر سب سے اچھی مخلوق، اس دنیا کے اندر ان سے زیادہ فضیلت کا حامل کوئی نہیں۔ رب العالمین نے جس کی تعریف کر دی ہو، حدیث پاک کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی توصیف کی ہو، زمین غلط ہو سکتی ہے، آسمان غلط ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان نہ غلط ہوا ہے نہ غلط ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے پڑھنے والوں کا جو مقام و مرتبہ رکھا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان اس کائنات کے اندر، اس کرۂ ارض پر سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے پیسے میں کوئی آپ سے آگے نکل جائے، گاڑیوں میں کوئی آپ سے آگے نکل جائے، زمین و جائیداد میں کوئی آپ سے آگے نکل جائے، لیکن میرے بھائیوں، جہاں آخرت کی بات آئے گی، رب کریم کی قسم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بات صرف اسی بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکے میں مارا گیا، اذیت دی گئی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کے دستے میں آپ کے سر کو پھوڑ دیا گیا، نماز کے عالم میں آپ پر اوجھری ڈالی گئی، اور کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جرم میں آپ کی بیٹیوں کو طلاق بھی دلائی گئی۔ یہ تمام صدمات آپ کی زندگی میں آئے، پریشانیاں آئیں، اور آپ کی بیٹیوں کو بھی شہید کیا گیا، یہ تمام مسئلے آئے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بددعا نہیں کی تھی، کبھی بددعا آپ نے نہیں کی، کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں کی۔ یہاں تک جب بیر معونہ کا معاملہ پیش آیا اور 70 صحابہ کرام کو جنہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکتب فکر سے اور اپنے اسٹیج سے، اپنے مسجد نبوی سے سیکھا تھا، قرآن سکھایا تھا، قرآن کی تعلیمات کو دیا تھا، جب ان کو دھوکے سے لے جا کر کے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا،
تو میرے نبی کے ہاتھ نہ رک پائے، جو نبی رحمت تھے، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا بدلہ نہیں لیا، جنہوں نے اپنا بدلہ نہیں لیا، جنہوں نے اپنے صحابہ کرام کا بدلہ نہیں لیا، لیکن جب 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، 1 مہینے مسلسل بد دعا کرتے رہے اور کہا اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دے جو اپنے صحابہ کرام کے ان حفاظ کرام کو قتل کیا ہے جن کو میں نے پرورش دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا مقام ہے کہ 70 صحابہ کرام کو جب شہید کیا گیا، میرے نبی کے ہاتھ نہ رک پائے، 1 مہینہ مسلسل بد دعا دیتے رہے۔ اس سے بڑھ کر کے اعجاز ہے دنیا میں کوئی؟ نبی نے بد دعا دیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طالبان نبوت ان کا اعجاز اتنا اہم ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو میرے بھائیوں اس کے لیے کافی وقت لگے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ عز و جل قاری قرآن کو بلائے گا، اور قاری قرآن سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ قاری قرآن سے مراد یہ صرف حفاظ کرام ہے۔ قاری قرآن سے مراد قرآن کریم کا پڑھنے والا، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، اور اس بات کی تائید حدیث پاک سے سنیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں قرآن حق لا کر پڑھتا تھا، آ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زبان نہیں چلتی تھی۔ ایسے قرآن کے پڑھنے والے کو اللہ لائے گا اور اللہ رب العزت اسے ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو دنیا میں جو قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھنے میں اسے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس لیے اللہ 1 اجر عطا فرمائے گا، اور دوسرا اجر اسے پڑھنے کا ملے گا۔ آ کر کے پڑھتے نا، قرآن نہیں پڑھ پاتے لیکن اپنی زبان کو چلا رہا، لقمت ہے زبان میں اس کے حق لا کر پڑھتا ہے، ایسے پڑھنے والے کو اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے قاری قرآن کو اللہ بلائے گا جو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اور کہے گا اللہ دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، یہاں بھی پڑھ۔ اب قاری قرآن شروع ہوگا، کیا کہے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، پہلی آیت پڑھے گا، پہلی آیت کی تلاوت کرے گا، اللہ جنت کی پہلی سیڑھی نمودار کر دے گا۔ اللہ اکبر! وہ قاری قرآن تم لوگوں کا نصیبہ، وہ قرآن کے پڑھنے والوں، قرآن کے متوالوں، قرآن سے محبت کرنے والوں، نصیبہ آپ کا چکمگائے گا۔ آج فارچونر چلنے والے دنیا کے اندر کہتے ہیں ہم امیر ہیں، ہم گاڑی والے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، قیامت کے دن آپ کا نصیبہ یہ دیکھو، اللہ زینہ نازل کرے گا، جنت کی پہلی سیڑھی نمودار ہوگی، الف لام میم پڑھیں گے، جنت کی پہلی سیڑھی نمودار ہو جائے گی۔ اور اللہ کہے گا دنیا میں جس طرح پڑھا کرتا تھا، مچلتا ہوا پڑھتا جا، الف لام میم پڑھے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ دوسری آیت پڑھے گا، جنت کی دوسری سیڑھی آئے گی، یہ پڑھتا جائے گا، جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جائے گا، وہ ناس پر پہنچے گا، جنت کا اتمام ہو جائے گا۔ پتا چلا جنت میں جتنے درجات ہیں، قرآن کی جتنی آیات ہیں اتنے درجات اللہ نے رکھے ہیں، اور ان درجات میں، تمام درجات میں اگر کوئی آگے بڑھنے والا ہے تو یہ قاری قرآن ہوں گے، یہ قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ یہ اعجاز اللہ عز و جل نے پڑھنے والوں کو دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کمتر نہیں ہو، آپ اپنے آپ کو نہ سمجھو کہ ہم ٹفن کھانے والے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جس دن یہ مقدس جماعت دنیا سے ختم ہو جائے گی، دنیا کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ یہ کار خیر ہے، یہ ہمارے لیے بستی کے لیے خیر ہے۔ مسجد میں پڑھا جاتا ہے قرآن، اللہ یہاں رحمت نازل فرماتا ہے۔ آپ کے مدرسے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا وہاں نزول ہوتا ہے، علاقے میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ان بستیوں میں جائیے جہاں غیر مسلم ہے، قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہاں دن کے اندر آپ کو دہشت پیدا ہوگی۔ یہ قرآن کریم کا نور ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کا یہی قرآن شفارتی بن کر کے آئے گا، شفاعت کرنے آئے گا، کہے گا اللہ رات کی تاریکی میں بندہ سویا نہیں کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، یہ قرآن کو پڑھا کرتا تھا، اے اللہ کوئی اور نہیں، کوئی بابا نہیں آئے گا، کوئی بڑا نہیں آئے گا، بلکہ قرآن آئے گا اور کہے گا اللہ میری شفاعت قبول کر لے، اے اللہ اس بندے کو میں گواہی دے رہا ہوں، اس نے راتوں کی تاریکی میں قرآن پڑھا تھا، اللہ اس کی شفاعت قبول کر لے۔ اللہ قرآن کریم کی شفاعت قبول کر کے اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ قرآن قبر کے اندر بھی آئے گا، قبر کے اندر پہنچے گا، عذاب پاؤں سے آنا چاہے گا، دائیں سے بائیں سے آنا چاہے گا، وہاں پہنچ جائے گا اور آپ کو
عذاب الہی سے محفوظ کر لے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن دنیا میں بھی ہمارے لیے کار خیر ہے، آخرت میں بھی ہمارا ساتھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ موبائل جوال ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، صفات کرنے نہیں آئیں گے، یہ قرآن شفاعت کرنے آئے گا رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو بچے جیسے آپ ہیں، یہ بچے یہ بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ یا ہمارے نوجوان، انہوں نے اپنے لاڈلوں کو قرآن پڑھایا، یہ تو پڑھنے والوں کو اجر و ثواب اللہ نے بتا دیا۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، خود نہیں پڑھا، کھیت میں ہل چلا کر اپنے بچوں کے لیے مزدوری دے کر کے لائے، قرآن کریم پڑھایا، خود نہیں پڑھا لیکن اپنے بچوں کو پڑھایا، اللہ قیامت کے دن ایسے بوڑھے ماں باپ کو لائے گا۔ اللہ اکبر، ایسے بوڑھے ماں باپ کو اللہ لائے گا، لانے کے بعد اللہ کہے گا، وہاں جب اللہ کا میزان قائم ہوگا، عدل کی کرسی پر اللہ بیٹھے گا، تو ایک دو آدمی نہیں ہوں گے، پوری دنیا ہوگی، وقت کے بادشاہ بھی ہوں گے، روسا بھی ہوں گے، یہ بڑے بڑے سرکش بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء و صالحین ہوں گے، سب موجود ہوں گے۔ اور انشاءاللہ جب وہاں لگے گا، عدالت لگے گی نا، تو پھر اس عدالت میں پتا چلے گا کون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بوڑھے ماں باپ کو بلائے گا، بوڑھے ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے۔ اور بچوں جان لو، ماں باپ خود بھوکے سوتے ہیں لیکن آپ کو اپنا نوالا کاٹ کر کے دیتے۔ ماں باپ پریشان ہو کر کے اس ٹھنڈک کے موسم میں، عزیز بچوں میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، یہ اس ٹھنڈک کے موسم میں باپ کو جاکٹ نصیب نہیں ہوگا لیکن اپنے لاڈلے کو دیا ہوگا۔ ٹھنڈک کے موسم میں باپ چپل پہن کر چل رہا ہوگا، جوتا خود آپ کو دیا ہوگا، خود نہیں پہنا ہوگا، کیوں؟ تاکہ میرا بیٹا قرآن کریم پڑھ لے۔ تو آپ باپوں کی ناقدری نہ کیجیے گا، ان کے پیسوں کو ضائع نہ کیجیے گا، بلکہ ایسے بن کر کے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی شفاعت اور آخرت کے اندر جنت میں لے جانے کا سبب بنیے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بوڑھے ماں باپ کو لائے گا، بوڑھے ماں باپ حاضر ہوں گے اور اللہ کہے گا تخت لایا جائے، تخت حاضر کیا جائے گا، اس تخت پر بوڑھے ماں باپ کو بٹھایا جائے گا۔ بوڑھے ماں باپ کہے گا اللہ یہ نماز پڑھی تھی اجر و ثواب، یہ زکات دیا تھا اجر و ثواب، یہ نیک اعمال کیے تھے اجر و ثواب، یہ تخت پر ہماری مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اللہ کہے گا ابھی خاموش رہو، ابھی اور آنا باقی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نور کا تاج پہنائے گا، تاج پوشی کی جائے گی۔ اللہ کہے گا یہ اس کے بدلے میں ہے، جب دنیا قرآن چھوڑ رہی تھی تو نے اپنے لاڈلے کو قرآن کریم پڑھایا تھا، جب دنیا قرآن کو چھوڑ رہی تھی تو نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تھا، اس لیے اللہ یہ اجازت فرما رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پڑھنے والوں کو بھی اللہ اجر و ثواب دیتا ہے، پڑھانے والوں کو بھی اللہ اجر و ثواب دیتا ہے، والدین کو بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے قرآن کریم کے علاوہ جو اتنا اجر و ثواب کا باعث بنے۔ اگر آپ اس کو دیکھو گے تبھی اجر و ثواب ملے گا، آپ اس پر غور و فکر کرو گے تبھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا، آپ اس میں تدبر کرو گے تبھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں، جنہوں نے یہ باغیچہ لگایا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کے لیے یہ سجایا ہے، اللہ ان کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کے اجر و ثواب اور آپ کی نیکیاں ان کے لیے کارگر ثابت ہوگی۔ آئیے دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان کو کون نہیں جانتا؟ وہ عثمان جو ذو النورین، وہ عثمان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اپنے نکاح میں رکھی تھی۔ اور ہمارے ہاں جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر۔ ہمارے احباب نہیں جانتے یہ جملہ، کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر۔ یہ جملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔ میرے نبی نے یہ ترتیب لگائی ہے، میرے بعد ابو بکر دنیا کے امیر المومنین ہوں گے۔ میں اس کی واضح مثال دے دوں آپ کو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے اور آپ کی موجودگی میں 70 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، ایک دو نماز نہیں، 70 نمازیں مصلی امامت پر محمد رسول اللہ کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے کی۔ کیا اس بات کی دلیل نہیں تھی؟ نبی کی مصلی امامت پر عمر نہیں چڑھ سکے، عثمان نہ چڑھ سکے، دیگر اور لوگ نہ چڑھ سکے، صرف اور صرف اللہ رب العزت نے جب اماں بیمار ہوئے تھے حج سے واپسی کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا، اماں عائشہ جاؤ قوم سے کہو تمہارے ابو اس قوم کی امامت کروائیں۔ اماں عائشہ نے کیا کہا تھا؟ آنے والے ایسا کریں گے۔ اماں عائشہ نے اعتراض کیا تھا،
کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو کو چھوڑ کر کسی اور کو بلائیے، کسی اور کو۔ نبی نے کہا عائشہ نبی کا حکم ہے، مشورہ نہیں، نبی کا حکم ہے، جاؤ ابو بکر سے کہو اس امت کی امامت کروائے۔ ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان بھی موجود، سارے صحابہ موجود، علی بھی موجود۔ نبی نے حکم دیا عائشہ جاؤ، نبی جاؤ اپنے باپ سے کہو ابو بکر اس امت کی امامت کرائے۔ کھلی دلیل تھی میرے بعد ابو بکر اس امت کے خلیفہ ہوں گے۔ لیکن آج دشمنان اسلام، تشیع اور شیعوں نے، اسلام کے معاندین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو الگ کرنے کی جو ناپاک صحیح کی، اس میں یہ کہا دما دم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر۔ نبی کی ترتیب کو نہ مانا، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو نہ مانا، اور آج اپنی زبان سے جملہ چھوٹا ہے لیکن آپ دیکھیے کہاں جا رہی ہے یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات جملہ آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بیٹیاں آپ کی نکاح میں آئی تھی۔ حضرت عثمان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش کیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم القط، عثمان ایک نیکی نہ کرو تبھی اللہ جنت دے گا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ عثمان نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش کیا تھا کہ یہ جملہ اللہ کے نبی نے عثمان کے لیے کہا تھا، عثمان ایک نیکی نہ کرو تبھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں، حضرت بات لمبی ہو جائے گی، حضرت علی نے تو کئی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے شکار ہوئے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکوہ شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، اس لیے میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، دشمن اندر داخل ہو گئے، دشمن اندر آ گئے، بلوائیوں نے محاصرہ کیا۔ آپ واقعات سنتے ہوں گے کہ حضرت حسین کو 40 دن تک یہاں رکھا، اتنے دور یہ کیا وہ کیا، پھر اس کے بعد یہ کیا وہ کیا۔ یہ سب بکواس ہیں، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے میرے بھائی۔ عثمان غنی رضی اللہ حضرت حسین کا جو معاملہ ہے، ظہر کی نماز 11 بجے پہنچے تھے، ظہر کی نماز کے بعد کا معاملہ ہوا، اسی میں معاملہ، لیکن تشیعوں نے، شیعت نے اس کو اتنا ورگلایا تاکہ صحابہ کرام کو وہاں صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائی اندر داخل ہو گئے۔ بیر روما عثمان نے خریدا تھا، مسجد نبوی عثمان نے بنائی تھی، سب کچھ عثمان نے کیا تھا، اس کے باوجود بلوائی اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد 40 دن ہے، 40واں دن عثمان غنی اتنے نخیف، اتنے کمزور ہو گئے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے غشی آ جاتی اور آپ قرآن کریم کے اوراق پر اپنی گردن رکھ دیتے، بے ہوش ہو جاتے۔ بلوائی اندر داخل ہوئے، حضرت نائلہ، حضرت معاویہ کی بہن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی، یہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ بلوائی جب اندر داخل ہوئے تو حضرت نائلہ نے کہا اے عثمان، آپ جو ہے مقابلہ کرو، آپ ان بلوائیوں کو جواب دو۔ بلوائیوں نے جب یہ دیکھا عثمان نہیں اٹھنے والے ہیں تو حضرت نائلہ خود آگے بڑھتی ہے، مقابلہ کرتی ہے۔ ایک بدبخت نے حضرت نائلہ کی 4 انگلیاں کاٹ دی۔ حضرت نائلہ نے ہاتھ بڑھایا، 4 انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت نائلہ کو حضرت عثمان غنی نے کہا نائلہ، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، میں ابھی غشی میں تھا، بے ہوش تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا عثمان کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی کئی دنوں سے روزہ رکھ رہا ہوں، میں نیت سے روزہ کھول رہا ہوں، نیت سے روزہ توڑ رہا ہوں۔ کہا عثمان میرے ساتھ افطار کرنا، آج میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، مجھے میرے نبی نے بلایا ہے، میرے نبی کے پاس مجھے جانا ہے، تو ایسا نہ کرو کہ میری نگاہ قرآن کریم سے ہٹاؤں۔ میں بلوائیوں کا مقابلہ نہیں کروں گا، قرآن پڑھوں گا، اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں گا، بلوائی میری گردن کاٹ رہے ہوں گے، میری روح نکل رہی ہوگی، میری نگاہیں دیدار کر رہی ہوں گی قرآن کریم کا، میری زبان سے الفاظ چل رہے ہوں گے، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، یہ آیت پڑھی جا رہی تھی۔ بلوائی نے تیر چلایا اور چلانے کے بعد ایک تیر جو ہے، ایک برچھا ان کی کمر کو چیرتا ہوا نکل گیا، ہڈیوں کو توڑتا ہوا چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نڈھال ہو کر گرتے ہیں اور آخری الفاظ ان کی زبان سے تھے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، یہ کہہ کر کے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ عثمان غنی نے مرنا گوارا کر لیا، قرآن سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا۔ لیکن آج ہمارے احباب کہتے ہیں قرآن آپ پڑھو گے 18 علوم چاہیے، قرآن سمجھنے کے لیے 18 ہے،
مائیکل جیکسن قرآن پڑھتا ہے سمجھ جاتا ہے. آج دنیا کے لوگ یورپ اور امریکہ کے لوگ قرآن پڑھتے سمجھ جاتے ہیں. آج ہمارے ہندوستانی بھائی قرآن نہیں سمجھ سکتے. آج ہمارا جو پریشانی کا عالمیہ ہے, ہم قرآن پڑھے, اللہ کی قسم قرآن آپ پڑھیں گے آپ کی دنیا تبدیل ہو جائے گی. قرآن ترجمے کے ساتھ آپ جب پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا. سورہ فاتحہ کا آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. بندہ کہتا ہے مزار کے سامنے جا کر فاتحہ پڑھتا ہے, کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم جو رحمان رحیم ہے, مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, رحمان اور رحیم کی تعریف جاننے. رحمان اس ذات کا نام ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے دنیا اور آخرت میں. جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش میں مسلمان کے کھیت میں بھی بارش ہوتی ہے, ہندو کے کھیت میں بارش ہوتی ہے. آکسیجن میں سانس لیتے ہیں, مسلمان بھی لیتا ہے, کافر بھی لیتا ہے. اسی طرح سورج کی روشنی نکلتی ہے, سب فائدہ اٹھتے ہیں. اور رحیم اس ذات کا نام ہے جس کی رحمت آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہوگی. کافر مانگیں گے لیکن نہیں پائیں گے. جنت کے پھل اور جنت کے میوجات یہ صرف مومنوں کے لیے ہے. تو رحمان اس ذات کا نام ہے اور رحیم اس ذات کا نام. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے. اب اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد, اللہ اکبر. کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد, اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. و ایاک نستعین, تجھ سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں. بندہ کیا کہتا ہے؟ قبر پر کھڑا ہے, بابا کا کھوپڑا اس سامنے موجود ہے, چادریں پڑی ہوئی ہیں, اور وہاں فاتحہ پڑھتے ہوئے کہہ رہا ایاک نعبد, میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. بتاؤ اس سے بڑا دوگلا کون ہے؟ رب کا درگاہ نہیں, مسجد نہیں, بابا کا کھوپڑا پڑا ہوا ہے, بابا کی درگاہ, اور وہاں کا ایاک نعبد, میں تیری ہی عبادت کر رہا ہوں. کس کے ساتھ؟ اللہ سے حسر کر رہا ہے. اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, کسی اور کی نہیں. وہ ایاک نستعین, تجھ سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جب یہ ترجمہ پڑھ لے گا بندہ, اس کا معنی سمجھ لے گا, رب کعبہ کی قسم کہیں وہ نہیں جائے گا, کسی درگاہ کے سامنے نہیں جائے گا, کسی کے پاس نہیں جائے گا, کیونکہ وہ بندہ کہے ایاک نعبد, میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. وہ ایاک نستعین, تجھ سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین, اب اس کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, اب انعام جس پر اللہ کے بندوں کا انعام ہو. کون راستہ؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک حسن رفیقا. اللہ نے کہا یہ ٹاپ کلاس کے مومنین ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ انعم اللہ من النبیین, نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ رب العزت نے راستہ بتایا ہے. نبی غلطی نہیں کرتے ہیں, وہ معصوم الخطا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آئیڈیل ان کو بنایا, کہا من النبیین والصدیقین, سچے لوگ ہیں, صحابہ کرام کی جماعت ہے, سچوں کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. صدیقین والشہداء, شہداء آپ جانتے ہی ہیں. اس کے بعد والصالحین, نیک بندوں کے لیے اللہ نے کہا اولئک حسن رفیقا, یہی لوگ اللہ کے نیک بندے. بندہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے ان راستوں پر چلانا, نبیوں, صدیقینوں, شہداء و صالحین کے راستوں پر. اس کے بعد کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ مجھے ایسے راستوں پر نہ چلانا جس پر تیرے بندے چل کر کے گمراہ ہو گئے. ضالین یہود و نصارہ کو اللہ نے کہا, یہود کو کہا, نصرانیوں کو کہا, یہ گمراہ ہو گئے اپنے نبیوں کی باتوں کو چھوڑ کر کے. میرے بھائیوں, تو جب آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو تو یہ باتیں سامنے آئیں گی. اور یہاں نصارہ کے تعلق سے بات آ گئی تو ایک حدیث آپ کو سنا دوں. ایک حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع لگا ہوا, جھرمٹ صحابہ, صحابہ کرام کے مقدس جماعت. اس جماعت میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے ہاتھ میں توریت کا ٹکڑا لگ گیا. توریت اللہ کی کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت حضرت کون پڑھ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب. فضائل اعمال پڑھنے والوں سنو, دیگر کتابیں پڑھنے والوں سنو, کتنی بڑی بات حضرت عمر فاروق کو اللہ کے نبی نے کہی. عمر فاروق جب یہ کتاب پڑھے جا رہے ہیں, قرآن کے آنے کے بعد, قرآن کے نازل ہونے کے بعد یہ پڑھے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا ہی جو ہے متاثر ہونے لگا, ناراض ہونے لگے. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں, اللہ کے نبی کے چہرے انور کو توریت پڑھے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لو, دیکھ لو, اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں. حضرت عمر نے نہ دیکھا اور نہ دیکھا, کہا رضیت باللہ ربا, ناراض ہوتے ہوئے جب دیکھا کہا رضیت باللہ ربا, اے اللہ کے نبی ناراض کیوں رہے؟ میں اللہ کو رب مان رہا ہوں.
میری توحید میں کوئی خلل نہیں ہے، میں رب اللہ کو مان رہا ہوں اور آپ کو نبی مانتا ہوں، آپ کو نبی مانتا ہوں، اسلام سے راضی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ موسیٰ، عمر سن لو، اگر موسیٰ آ جائیں، قرآن کے آنے کے بعد، میرے آ جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائیں اور میری نبوت کا زمانہ پالے اور وہ توریت کا پرچار کریں، اپنی نبوت کا اعلان کریں، اللہ کی قسم موسیٰ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ جملہ سنیے، تاریخ جھجوڑ دے گا، آپ کے ایمان کو جھجوڑ دے گا۔ کہا عمر، اگر موسیٰ جیسا پیغمبر دنیا کے اندر آ جائے اور میرے قرآن کو چھوڑ کر کے توریت پڑھے اور توریت پر ایمان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان، وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، موسیٰ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ فضائل ایمان والوں ذرا غور کرو، قرآن کے موجود ہوتے ہوئے آپ ایسی کتابوں کو پڑھتے ہو جس کے اندر ایمان کو ختم ہونے کی باتیں رکھی گئی ہیں، جس میں شرکیہ کلمات ہیں، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات ہیں اور واہیات روایاتیں رکھی گئی۔ آپ اپنا حشر سوچیں، میں اپنا حشر سوچوں۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ میں غور کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم ایسی کتابوں کی طرف جائیں گے ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے لیے قرآن کی طرف آؤ، محمد رسول اللہ کی سنت کی طرف آؤ، یہی آئیڈیل ہے، یہی نمونہ ہے اور یہی جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دوسری چیز نہیں کوئی۔ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں، ہمارے احباب کہتے ہیں، چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی بات نہیں مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر سوال آپ سے بنے گا، پوچھا جائے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ان چاروں اماموں کو نہیں مانا، وہ گمراہ ہوئے؟ اللہ نے گواہی دی، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جنتی۔ صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی علامت گواہی اللہ نے دی، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابی سب کے سب اللہ رب العزت کی رحمت میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ذرا سوچیں، اگر ہم یہ جملے کہتے ہیں کہ اگر چاروں اماموں میں سے کسی امام کو نہیں مانیں گے تو کیا؟ یہ تب غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے، اور ایک حدیث اور سن لیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھتے ہوئے صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اللہ اکبر، سیدھی لکیر کھینچی، اس کے دائیں دو کھینچی، اس کے بائیں دو لکیر کھینچی، اور آپ نے سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آیت کریمہ پڑھی، قل ھذہ صراطی مستقیمہ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ دو راستے جو ادھر دائیں اور بائیں کھینچے، کہا یہ سبل الشیاطین۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ائمہ کے بارے میں، یہ نبی کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سیدھا راستہ، سیدھا آپ نے ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں دو لکیر کھینچی، اس کے بائیں دو لکیر کھینچی، اور سیدھے راستے پر آپ نے رکھ کر کے، سیدھی لکیر پر آپ نے انگلی رکھ کے کہا قل ھذہ صراطی مستقیمہ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، دوسرے جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور مسلمانوں کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ مسلمانوں کا بیڑا اس لیے غرق ہوا جب ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھنا چھوڑا، ہم نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑا، تو نتیجہ آج ہمارے سامنے۔ جس قوم کو اللہ نے کہا تھا اقرا، پڑھو اس رب کے نام سے، یہ قوم آپ زیرو ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے پڑھا، ساری کتابیں آپ انگریزی جو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ جامع مسجد دیکھ لیجئے، انڈیا کی جامع مسجد، ترقی کا وہ دور تھا، ایک سورج نکلتا تھا، مصنوعی سورج نکلتا تھا، وہ سورج کی روشنی سے پورا جو ہے لال قلعہ جو ہے اس کے اندر ڈبویا ہوا رہتا تھا، اس کی روشنی رہتی تھی۔ کس نے بنایا تھا؟ مسلم سائنسدانوں نے بنایا تھا۔ اور اس کے علاوہ اندلس کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس زمانے میں مسلمانوں نے 850 سال حکومت کی تھی، اور اس دور میں ترقی کا وہ طریقہ دیکھا تھا کہ ہر گھر میں پائپ لائن سے دودھ پہنچایا جاتا تھا۔ آج اتنا ترقی یافتہ دور نہیں کہ گھر میں دودھ پہنچایا جائے۔ اس زمانے میں اندلس کے اندر، اسپین کے اندر، جس کو آج اسپین کہا جاتا ہے، وہاں مسلمانوں کے گھروں میں دودھ پائپ لائن سے پہنچایا جایا کرتا تھا۔ یہ ترقی کے مناظر مسلمانوں نے دیکھے۔ لیکن آج جب ہم نے قرآن کو چھوڑا،
تاریخ کو چھوڑا تو آپ دیکھ لیجئے سعودی عرب کا حال کیا ہے. سعودی عرب کے اندر آپ عرب ممالک کا ملک دیکھ لیجئے, سب کچھ ان کے پاس, لیکن آج مسلمانوں کے ساتھ جانی املاک, کہیں جیٹ سے مارا جا رہا ہے, کہیں کسی اور چیز سے مارا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کامیاب تم ہی رہو گے, غم نہ کرو, پریشان نہ ہو, کامیابی تمہیں ملے گی, شرط یہ کہ مومن ہو. تو بھائیو میرے, مومن تبھی ہم بن پائیں گے جب قرآن کو پڑھیں گے, سنت رسول اللہ کو حاصل کریں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیو کہ ہم قرآن کی طرف آئیں. جیسا کہ آپ نے شعب حفظ کا قیام کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے, ہمارے ان نونہالوں کو ان کے سینوں میں قرآن کریم کو مزین کر دے. اللہ ہماری لیے, دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے ان کو ذکر آخرت بنا دے. میرے بھائیو, اور جو ہمارے احباب بیٹھے ہیں, اللہ ان سب کو سننے کا اور باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل بنا. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.